ناول جان عزیز، رائٹر سونی مرزا، قسط نمبر 43۔ اریال پشت پر اپنی ٹیم لیے پورے روپ سے سینہ تان کا چلتا ہوا اس کے ٹھکانے پر پہنچا تو دروازے پر موجود 2 باڈی گارڈز نے اس کے سامنے اپنے بازو پھیلائے تاکہ وہ اندر نہ جا سکے۔ اس نے گھور کر دیکھا تھا اور یکدم ایک شخص بھاگتا ہوا اندر سے آیا۔ اسے آنے دو، یہ ٹائیگر ہے، لیکن اس کی باقی ٹیم اندر نہیں آنی چاہیے۔ ٹھیک ہے، آپ آؤ۔ انہوں نے اپنے بازو پیچھے کیے تو اس شخص نے خود اس کے سامنے ہو کر نرمی سے کہا، آپ اپنی پستول اندر نہیں لے جا سکتے، یہ مجھے دے دیں۔ اس نے کچھ پل رک کر اپنے ہونٹ بھینچتے ہوئے اسے دیکھا اور پھر اپنی پینٹ کی جیب سے پستول نکال کر اس کے ہاتھ میں تھما دیا۔ ڈارلنگ اور نینا نے پریشانی سے ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ میں بھی اندر جاؤں گا، جمیل فوراً بولا۔ نہیں، ہمارے باس نے کہا ہے کہ صرف ٹائیگر اندر آئے گا۔ میری فکر مت کرو جمیل، میں شیر کے منہ میں ہاتھ ڈال کر اس کا کلیجہ نکالنا جانتا ہوں۔ پیچھے مڑ کر اس نے اس کے کندھے پر اپنا ہاتھ رکھ کر تھپتھپاتے ہوئے کہا اور پھر سے اس شخص کو دیکھتا ہوا اندر چلا گیا، جبکہ اس کی ساری ٹیم پوری طرح اس کے لیے فکرمند دکھائی دی۔ پھر اچانک ڈارلنگ کو نہ جانے کیا ہوا کہ وہ ایک طرف چل پڑی۔ جمیل بھی اس کے پیچھے ہی آیا تھا۔ مارلو کے ٹھکانے کا وہ ارد گرد سے گھوم کر پوری طرح جائزہ لینے لگی۔ اس کی دیواریں اتنی اونچی تھی کہ وہ پھلانگ نہیں سکتی تھی اور دیواروں کے ساتھ موجود چھت پر اس نے وقفے وقفے سے اپنے گھنٹے بٹھائے ہوئے تھے۔ کیا کرنے کا سوچ رہی ہو ڈارلنگ؟ وہ بے چین نگاہوں سے دیکھنے لگا۔ مجھے کسی بھی طرح اندر جانا ہے۔ اس کے نینوں میں جوش تھا۔ لیکن ہم اندر کیسے جا سکتے ہیں؟ تم دیکھ نہیں رہی کہ اس مارلو کے بچے نے سیکیورٹی کتنی سخت رکھی ہے؟ اگر تمہاری جگہ خان ہوتا تو وہ مجھے ڈرانے کی کوشش کرنے کی بجائے الٹا میرا ساتھ دیتا۔ دیکھو، میں تمہیں ڈرا نہیں رہا، لیکن یہ رسک ہے۔ میں خطروں سے کھیلنے کے لیے ہی پیدا ہوئی ہوں، لیکن اس میں صرف تمہاری جان کا خطرہ نہیں ہے، بلکہ بائی اور سہل کو بھی نقصان پہنچا سکتے ہیں وہ لوگ۔ ایزی لے لیا ہے تم نے اپنی بیوی کو، ایسے ہی ٹائیگر کی فیورٹ نہیں ہوں میں۔ اس کے لہجے میں بلا کا غرور دیکھ کر اس نے خاموشی ساتھ لی۔ ڈارلنگ پھر سے چپکے چپکے پاؤں اور چاروں طرف کوئی جگہ ڈھونڈنے کی کوشش کر رہی تھی جہاں سے وہ اندر داخل ہو سکے۔ میرم نے آج خود بازار جا کر اس کے پسندیدہ سرخ رنگ کی ساڑی خریدی اور اسے پہن کر اپنے بال کھلے چھوڑے، ہمیشہ کی طرح ہلکا سا میک اپ کیا اور خود کو دائیں سے بائیں گھوم کر آئینے میں دیکھا۔ میں جانتی ہوں مسٹر خلوص صاحب، اب تو آپ ضرور آئیں گے مجھے لینے، اسی لیے پہلے تیار ہو گئی ہوں تاکہ آپ پر پوری طرح غضب ڈال سکوں، اور پھر معافی بھی تو منگوانی ہے آپ سے۔ وہ اپنے ہی خیالوں کی دنیا میں مگر اریال سے مخاطب تھی جو اس وقت کہیں بھی موجود نہیں تھا۔ اسے پورا یقین تھا کہ اس نے ٹکٹ بک کروا لی ہوگی اور اس لمحے وہ یقیناً کسی ہوائی جہاز کا مسافر ہوگا، لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ خواب تو ہوتے ہی ٹوٹنے کے لیے ہیں۔ وہ صبح 10 بجے سے تیار ہو کر بیٹھی اس کی منتظر تھی اور اب شام کے 4 بج رہے تھے۔ انتظار کر کر کے بھی وہ تھک چکی تھی، اس کی امید ٹوٹنے لگی تھی اور رہی سہی کسر کو پورا کرنے کے لیے ہڑم بھی کمرے میں آ گئی۔ تمہیں کیا ہوا ہے؟ صبح سے تم کمرے سے باہر ہی نہیں نکلی۔ وہ قریب آ کر بیٹھی۔ بس میرا دل نہیں تھا اس لیے۔ اس نے اپنے ناخنوں کو دیکھا۔ ویسے بڑی کمال کی تیار ہوئی ہو تم، تمہارا شوہر تو یہاں نہیں ہے تو پھر کس کو اپنے پیچھے لگانا چاہتی ہو؟ ہڑم، تم جب بھی بولتی ہو ہمیشہ فضول بولتی ہو۔ اگر کچھ اچھا بول کر مجھے تسلی نہیں دے سکتی تو برا بول کر ہرٹ بھی مت کرو۔ وہ رہانسی ہوئی۔ اچھا ٹھیک ہے، میں کچھ نہیں بول رہی، لیکن تم اتنی پریشان کیوں لگ رہی ہو؟ بس ان کے لیے تیار ہوئی تھی اور وہ ابھی تک نہیں پہنچے۔ بے اختیار آنسو گرے۔ کیا اریال آ رہے تھے؟ اس نے خوشی سے پوچھا اور میرم اس کے یوں پوچھنے پر چونکتے ہوئے اسے تاڑنے لگی۔ شاید۔ تو پھر اب تک پہنچے کیوں نہیں؟ مجھے کچھ بھی نہیں پتا ہے ہڈم۔ ویسے تم میری سوچ سے بھی زیادہ میچنے نکلی، پریگننٹ ہو گئی اور مجھے بتایا بھی نہیں۔ بہت خوش تھی میں ہڈم، وہ ہوتے تو سب سے پہلے انہیں بتاتی۔ اب بھی انہیں بتایا ہے، لیکن پوری طرح کھل کر اپنی خوشی کا اظہار نہیں کیا۔ ان کی راہ دیکھ رہی تھی میں۔ اشک پھر سے بہے۔ تمہیں پتا ہے کہ جب ہم خوش ہوتے ہیں اور ہمیں اس خوشی میں جو انسان سب سے پہلے یاد آتا ہے وہ ہماری زندگی کا سب سے قیمتی انسان ہوتا ہے۔ اس کے بولنے پر اسے کوئی خاص حیرانگی نہیں ہوئی تھی، کیونکہ وہ خود بھی جانتی تھی کہ وہ اس کے لیے کس قدر قیمتی بن چکا ہے۔ بس اس کی آنکھوں کا پانی گلے تک کو گیلا کر گیا۔ اتنا کیوں رو رہی ہو؟ آ جائے گا تمہارا شوہر۔ مجھے کچھ بھی نہیں چاہیے ہڈم، بس وہ آ جائیں۔ میں سارے گلے شکوے ایک طرف رکھ کر سب سے پہلے ان کے سینے سے لگوں گی اور اتنی دیر تک ان کے ساتھ چپکی رہوں گی جتنی دیر تک ان کے گزشتہ سارے دنوں کی جدائی کی اذیتیں مٹ نہ جائیں۔ اس نے ناگواری سے نظریں پھیریں۔ ویسے میں نے تم سے کہا تھا کہ میرے لیے بھی اپنے ایک ہسبینڈ جیسا کوئی اچھا لڑکا ڈھونڈنا، لیکن تم نے میری کوئی بات کو سیریس لیا ہی نہیں۔ ہڈم، تم پلیز دعا کرو کہ وہ مجھے جلدی لینے آ جائیں۔ میں ضرور بات کروں گی ان سے تمہارے بارے میں۔
مجھے پورا یقین ہے کہ وہ تمہارے لیے کوئی اچھا لڑکا ڈھونڈ لیں گے۔ اس نے غمگین ہو کر تھاما۔ اگر ایسی بات ہے تو میں ضرور دعا کروں گی۔ تھینکس۔ بگی پلکوں سے ہی مسکراہٹ ابھری۔ ویسے تمہارا کوئی اور دیور نہیں ہے کیا؟ نہیں، ایک ہی دیور ہے اور اس کی بھی شادی ہو چکی ہے، ورنہ سچی میں سب سے پہلے تمہیں اپنی دیورانی بنانے کا ہی سوچتی۔ چلو خیر، میری قسمت، لیکن تم میرے لیے جلدی سے جرمنی میں کوئی اچھا لڑکا دیکھو گی نا؟ اس نے پھر سے تصدیق چاہی تو وہ خاموشی سے اسبات میں گردن ہلا گئی۔ خرم بھی تبسم سجا گئی۔ آریال بے خوف ہوئے اندر آیا تھا۔ سامنے ایک کرسی پر مارلو بیٹھا دکھائی دیا۔ یہ ایک جرمن شخص تھا۔ رنگ اور روپ بالکل جرمن مردوں کی طرح تھا۔ وہ اپنی ٹانگ پر ٹانگ چڑھائے بڑے رعب سے بیٹھا تھا۔ آریال کو سامنے سے آتا دیکھ کر وہ اسے یوں دیکھ رہا تھا جیسے کوئی عاشق اپنے معشوق کو دیکھتا ہے۔ اس کے ایک کندھے پر اپنی بازو ٹکائے ہوئے بےہودہ لباس میں ایک طرف کھڑی لڑکی کوئی اور نہیں بلکہ زوبی تھی۔ وہ شدت سے ٹائیگر کو دیکھنے کی منتظر تھی، لیکن جب روبرو کو دیکھا تو اسے کوئی زوردار جھٹکا لگا تھا، جبکہ آریال نے صرف ایک سرسری سی نگاہ اس پر ڈالی اور پھر مارلو کو دیکھنے لگا۔ مارلو کے چاروں اطراف اس کے باڈی گارڈز ہاتھوں میں بندوق لیے کھڑے تھے۔ آؤ ٹائیگر، امید ہے کہ تمہیں یہاں پہنچنے میں کوئی مشکل نہیں ہوئی ہوگی۔ میری بہن کہاں ہے؟ اس کی آنکھیں سرخ تھیں۔ ارے پہلے بیٹھو تو صحیح سکون سے، کھانا پیش کرو جاج، بڑے انداز سے کہتے ہوئے اس نے اپنے ایک طرف کھڑے نوجوان سے کہا۔ میں یہاں تیرا کھانا کھانے نہیں آیا مارلو، اپنی بہن کو لینے آیا ہوں۔ کہاں ہے وہ؟ اس نے لفظ چبائے اور اس کے مزید قریب ہوا۔ تمہاری بہن تو اس وقت کہیں باندھ کر رکھ گئی ہے، اور مزے کی بات پتہ ہے کیا ہے؟ اس کے ساتھ ایک ہوس پرست انسان کو بھی رکھا ہے جو بہت جلد اس کی عزت کو… منہ بند کر اپنا کمینے، اگر میری بہن کو کچھ ہوا بھی تو سوچ بھی نہیں سکتا میں تیرا کیا حشر کروں گا۔ وہ یکدم اس کے گریبان کو پکڑ کر دھاڑا۔ آنکھوں میں خون اترا ہوا تھا، لیکن اس کا گریبان پکڑنے پر اس لمحے اس کے ارد گرد موجود اس کے باڈی گارڈ میں سے 4 لوگ اس پر اپنی بندوقیں تان گئے تھے۔ مجھے نقصان پہنچانے کی کوشش بھی مت کرنا ٹائیگر، ورنہ میرے لوگ تمہیں بھون دیں گے۔ ٹائیگر کے سامنے کتوں کی کوئی اوقات نہیں ہے۔ مجھے یقین نہیں ہو رہا کہ تم ٹائیگر ہو، زوبی بولی تو مارلو نے گردن گھما کر اسے دیکھا۔ تم کیسے جانتی ہو اسے؟ 4 دن گرل فرینڈ رہ چکی ہے میری۔ اگرچہ اس نے جواب زوبی سے چاہا تھا، مگر وہ جواب دے گیا۔ مارلو نے چونک کر اسے تاڑا۔ یہ کیا کہہ رہا ہے زوبی؟ وہ ٹھٹک کر کھڑا ہوا۔ نہیں مارلو بیبی، وہ… اس کے بات مکمل کرنے سے پہلے ہی اس نے اپنا ہاتھ اسے مارنے کے لیے اٹھایا ہی تھا، مگر آریال نے پکڑ کر واپس جھٹک دیا۔ اس سے اپنے حساب کتاب بعد میں کرنا مارلو، میرے پاس اتنا وقت نہیں ہے، پہلے مجھے میری بہن چاہیے۔ نہیں ہے تیری بہن۔ جس طرح تو نے میری بہن کو پاگل کیا ہے، ٹھیک اسی طرح میں بھی تیری بہن کو پاگل کر کے ہی چھوڑوں گا، تڑپاؤں گا اسے، پل پل ماروں گا اس کے جسم کے ایک ایک حصے کو۔ بکواس بند کر اپنی۔ اسے ٹوک کر وہ پھر سے اس کے کالر پکڑ کر چیخا۔ گارڈز نے پھر سے بندوقیں اس پہ تانی۔ ہا ہا ہا۔ اس کے کہکا لگانے پر وہ اپنے غصے پر قابو نہ پاتے ہوئے اپنا پنچ پوری طاقت سے اس کے چہرے پر رسید کر گیا۔ اس نے اپنی پشت پر کھڑے ایک گارڈ کو بندوق لوڈ کرتے محسوس کیا تو اسے پنچ مارتے ہی وہ گھوم کر اس کے رخ پر کوہنی مار گیا، اور باقی 3 گارڈ پر بھی اس نے تیزی سے وار کیے کہ انہیں سنبھلنے کا موقع ہی نہیں ملا تھا۔ مارلو فرش پر گرا اپنی ناک پر ہاتھ رکھے اسے نفرت سے گھور رہا تھا، مگر آریال نے اسی ثانیے اس کے سینے پر ٹانگ رسید کی تو وہ پشت کے بل پھر سے فرش پر لیٹ گیا۔ اسی دوران اس نے اس کی پستول اٹھا لی تھی اور یکدم زوبی کو بازو سے کھینچ کر اپنے ساتھ لگایا اور اس کے سر پر پستول رکھ دی۔ بول میری بہن کہاں ہے، ورنہ اس کی کھوپڑی اڑا دوں گا۔ اس نے اپنے پاؤں کی ٹھوکر ماری تو مارلو اپنے ناک سے بہتے خون کو ہاتھ سے صاف کرتا ہوا اٹھ کھڑا ہوا۔ نہیں آریال، تم مجھے نہیں مار سکتے، تم نے تو مجھ سے پیار… وہ ڈر کر اس کی گرفت میں جکڑی ہوئی بولی۔ پیار میں صرف اپنی بیوی سے کرتا ہوں، تجھ جیسی گھٹیا عورتوں پر ٹائیگر تھوکتا بھی نہیں ہے۔ اس کے تلخ بول پر زوبی کو دکچا لگا۔ نہیں مارلو بیبی، تم فکر مت کرو، یہ مجھے نہیں مارے گا، یہ جھوٹ بول رہا ہے، اس نے مجھ سے پیار کیا ہے اور یہ صرف اپنی بہن کو واپس پانے کے لیے ایسا کہہ رہا ہے، لیکن تم… اس سے پہلے کہ وہ اپنی بات کو پوری طرح مکمل کرتی، آریال نے فوراً اس کے پاؤں پر گولی چلا دی۔ وہ چیخی اور پیر سے تیزی سے خون نکلنے لگا۔ مجھے کسی کی پرواہ نہیں ہے مارلو، میں تیرے پورے ٹھکانے کو تباہ کر دوں گا اگر مجھے میری بہن نہیں ملی تو۔ مار دو، لیکن تیری بہن تجھے پھر بھی نہیں ملے گی ٹائیگر۔ مارلو کے ترک کر کہنے پر مقابل غصے کا تھوک اپنے حلق میں اتار گیا۔ پھر زوبی کو فرش پر دھکا دیا تو وہ لڑک کر گری اور اپنا پاؤں پکڑ کر رونے لگی۔ مارلو میں تجھے… بھون ڈالو سالے کو۔ مارلو کے حکم دینے پر کچھ فاصلے پر کھڑے اس کی مزید گارڈز نے جٹ اپنی بندوقیں لوڈ کی اور دھڑا دھڑ اس پر گولیوں کی برسات کر دی، لیکن ایک ہی ثانیے میں اس نے زوبی کو پھر سے کھینچ کر اپنے سامنے کیا تو ساری کی ساری گولیاں وہ اس کے وجود میں پیوست کر گئے تھے۔
वो एक ही झटके में अपनी जान से हाथ धो बैठी थी। फिर उसने उसके मुर्दा वजूद को करीब खड़े एक बॉडीगार्ड की तरफ घुमा कर फेंका तो वो इस पर गिरते साथ ही उसे भी अपने साथ फर्श पर गिरा गई थी। अरियाल अपनी पुश्त पर मौजूद दीवार की तरफ फुल स्पीड से भागा और 4 कदम तेजी से इस दीवार पर चढ़कर वापस हवा में उड़ता हुआ एक मजीद बॉडीगार्ड पर टांग रसीद करके उसे फर्श पर बोस कर गया। गार्ड्स की गोलियां भी उसके पीछे ही सफर कर रही थी, मगर वो इस कदर फर्तीला था कि उसे एक भी गोली नहीं लगी थी। फिर नीचे बैठकर उसने तीसरे बॉडीगार्ड की टांगों पर अपनी टांग घुमा कर मारी तो वो मुंह के बिल गिरा। इस ही लम्हे उसके हाथ से ही उसकी पिस्तौल खींच ली थी। एक ही पाल में वो फिरती से उठकर मार्लू को दबोचते ही उसके सर पर पिस्तौल रखकर उसे बाकी तमाम बॉडीगार्ड्स के और अपने बीच जायल कर गया। अपने कुत्तों से कहो कि हथियार फेंक दे, वरना मैं तेरा बेजा उड़ाने में एक सेकंड भी नहीं लगाऊंगा। डरते डरते उसने हाथ से इशारा ही किया तो वो सब अपनी गन्स नीचे फर्श पर धर गए। आप बोल मार्लू, कहाँ है मेरी बहन? वो संजीदगी से बोल रहा था। उसने अपना हलक खुश्क से खुश्कतर होता हुआ महसूस हुआ, लेकिन फिर भी उसने अपने लब खोले। नहीं बताऊंगा, और तुझे इतनी आसानी से खुद पर हावी भी नहीं होने दूंगा। अच्छा, हाँ, तुझे भी तरफ ना होगा टाइगर, है ना? नाइस जोक। देखते हैं कि मैं तड़पता हूँ या तड़पाता हूँ। क्या मतलब? उसने तेवरी चढ़ाई और अरियाल ने अपनी जेब से चाकू निकालकर उसे अपने सामने करते हुए उसकी गाल पर वार कर गया। वो दर्द से बिलबिला उठा था। पूरा गाल चीरा जा चुका था और खून तेजी से बहने लगा। बोल मेरी बहन कहाँ है, वरना ट्रस्ट मी, तेरे जिस्म के एक एक हिस्से को इतनी अजियत दूंगा कि ना तू जिंदा रहेगा और ना मर्दों में। उसने उसकी गर्दन की पुष्ट पर हाथ डालकर दबोचा। वो सीधा उसके मुंह पर गिरा था। तभी उसकी पीठ पर खड़े एक बॉडीगार्ड ने धीरे धीरे झुककर अपनी गन उठाना चाही तो अरियाल ने वहीं से ही अचानक घूमकर अपना चाकू उस पर फेंका। वो सीधा उसके गले में जाकर अटक गया था। उसे निशाना बांधने की जरूरत ही नहीं थी। वो बिना अंदाजे के ही बिल्कुल ठीक निशाना लगाता था। वो एक ही सेकंड में तड़प कर अपनी जान दे गया। मार्लू के पैरों से जमीन निकल चुकी थी। टाइगर अपनी नजरें चारों तरफ रखता है। फिर से किसी ने ऐसी जुर्रत करने की कोशिश की तो अपनी जान से जाएगा। टाइगर, मुझे छोड़ दो, क्योंकि अगर तुमने मुझे मार दिया तो तुम्हें तुम्हारी बहन कभी नहीं मिलेगी। उसके लहजे में इल्तिजा कम और हुक्म ज्यादा था, लेकिन मुकाबल तो किसी का हुक्म सुनता ही नहीं था। इसे तो हमेशा हुक्म सुनाने की आदत थी। उसने उसकी शर्ट के गिरबान को पकड़कर इतनी जोर से खींचा कि रोबरू के सारे बटन एक ही झटके में फर्श पर आन गिरे। मुझे धमकाने की सोचना भी मत। तुझे दिन में तारे दिखा दूंगा मार्लू। तुमने मेरी बहन के साथ ठीक नहीं किया था टाइगर। मैंने तुम्हारी बहन के साथ जो कुछ भी गलत नहीं किया, बल्कि मैंने तो उसे एक गलत इंसान से महफूज रखना चाहा। लेकिन तुम अकल के इतने अंधे हो कि तुम्हें सही बात गलत लगती है और गलत बात सही लगती है। बहरहाल जो भी हो, लेकिन तुझे तेरी बहन नहीं मिलेगी। मुझे इनकार सुनने की आदत नहीं है, और अगर मेरी बहन मुझे नहीं मिली तो तुझे अंदाजा भी नहीं कि मैं तेरे साथ क्या कुछ कर सकता हूँ। वो सफाकियत से बोल रहा था। मुझे अब मौत से डर नहीं लगता, क्योंकि मेरी जिंदगी का मकसद ही अपनी बहन के पागलपन का बदला लेना है, और वो बदला पूरा करने के लिए मैं कुछ भी करूंगा। फाइन, तो तुझसे बात करके मैं अपना वक्त मजीद बर्बाद नहीं करूंगा। गुड बाय। उसने जैसे ही पिस्तौल उसके सर पर रखकर ट्रिगर दबाना चाहा तो वो फौरन चीखा, नहीं टाइगर, क्या तुम मुझे इतनी आसानी से मौत दे दोगे? हाँ, क्योंकि मेरे पास हिसाब किताब करने का वक्त नहीं है। मुझे बस अपनी बहन को ढूंढना है। तो फिर, इससे पहले कि वो मजीद कुछ बोलता, यकायक डार्लिंग चटाक से दरवाजा खोलती हुई अंदर आई तो सबकी बंदूकों का बड़कस बन गई। अरियाल ने सवालिया नजरों से उसे देखा था। सहल मिल गई है टाइगर, उसने मुख्तसरन कहा और अपनी पुश्त पर देखा तो सहल सहमी हुई से चलकर सामने आई। मार्लू ने गुस्से से घूरा, जबकि अरियाल ने मार्लू को छोड़कर जट उसे अपने सीने से लगाकर उसके सर पर प्यार दिया। वो कुछ भी नहीं बोली थी और बस फिर से सिमट कर खड़ी हो गई। अचानक डार्लिंग की नजर अरियाल की पीठ पर खड़े मार्लू पर पड़ी, जो पिस्तौल हाथ में लिए उस पर गोली चलाने वाला था। वो फौरन चलाई। टाइगर, उसने घूम कर देखा तो वो गोली चला गया, लेकिन गोली उसे नहीं लगी थी, बल्कि डार्लिंग तेजी से बीच में आड़ बनकर खड़ी हो गई थी और मार्लू की गोली उसकी नाजुक सी बाजू को छिल निकाल गई। उसने जैसे ही दूसरी गोली चलाना चाही तो अरियाल ने अपनी टांग घुमाकर उसके हाथ पर मारा और पिस्तौल छूट कर नीचे गिर पड़ी। फटाफट से उसे दबोचकर वो उसके गले की किसी नस को दबाते ही उसे बेहोश कर गया था। सहल डार्लिंग की बाजू को देखकर रो रही थी। उसे बेहोश करते ही वो डार्लिंग की तरफ बढ़ा और वो यकदम हवास खोकर उसके बाजुओं में गिर गई। इसी पर जमीर अंदर आया था और उसके तमाम बॉडीगार्ड्स डरकर खुद ही बाहर भाग गए। उसे अरियाल के बाजुओं में बेहोश देखकर तो लपक कर उसे थामा। डार्लिंग, डार्लिंग, मेरी जान, क्या हुआ तुम्हें? वो उसका चेहरा थपथपा रहा था, लेकिन कोई हरकत ना हुई। भाई, इसे गोली कैसे लगी? वो तरफ का चीखा। वो सब छोड़ो, तुम बस जल्दी से एम्बुलेंस बुलाओ। भाई प्लीज, आप एम्बुलेंस का फोन करें और मैं इसे बाहर लेकर जाता हूँ। जमीर रो देने के करीब था।
اور سسک کر کہہ رہا تھا۔ اریال فوراً فون کان سے لگاتا ہوا باہر نکل گیا۔ اسی ثانیے زاویار اور نینا بھی اندر آئے اور نینا بھی اسے گولی لگا دے کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی، جبکہ زاویار افسردگی سے کھڑا رہا۔ میرم بیٹا اٹھو، طبیعت تو ٹھیک ہے تمہاری؟ شام کے وقت شہناز بیگم کمرے میں قدم رکھتے ہی اسے بیڈ پر لیٹا دیکھ کر فکر مندی سے پوچھنے لگی، امی میرا کہیں بھی دل نہیں لگتا، کیوں کیا ہوا ہے؟ اریال مجھ سے خفا ہے اور اسی لیے انہوں نے مجھے پاکستان بھیج دیا تھا۔ اب میں انہیں اپنی پریگننسی کا بتایا لیکن وہ پھر بھی اپنی ناراضگی چھوڑ کر مجھے لینے نہیں آئے۔ مجھے تو بس یہ فکر اندر سے ختم کر رہی ہے کہ کیا واقعی انہیں میری ضرورت نہیں ہے؟ وہ چھپے لہجے میں بول رہی تھی۔ آنسو رخساروں پر بکھرنے لگے۔ ہائے، تم نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا کہ تم دونوں کا جھگڑا ہوا ہے؟ مجھے تو لگا تھا کہ تم ہم سے ملنے آئی ہو۔ انہیں شک لگا۔ مجھے لگا تھا کہ وہ بہت جلد مان جائیں گے اور میرے بغیر نہیں رہ سکیں گے، لیکن میں نے انہیں کل کا بتایا ہوا ہے اور آج کا پورا دن گزر گیا پر وہ پھر بھی مجھے لینے نہیں آئے۔ میں کیا کروں امی؟ فون کیا اسے؟ کیا تو تھا بتانے کے لیے، دوبارہ نہیں کیا؟ نہیں تو پھر صبر رکھو، آ جائے گا لینے۔ انہوں نے اس کے کندھے پر اپنا ہاتھ رکھا تھا۔ صبر ہی تو نہیں ہو رہا، وہ ایسا کبھی نہیں کرتے، وہ مجھ سے زیادہ دیر دور نہیں رہ سکتے، انہیں میرے بغیر نیند نہیں آتی اور اتنی بڑی خوشخبری کا سن کر تو وہ بالکل بھی دور نہیں رہ سکتے، لیکن اگر وہ پھر بھی نہیں آ رہے تو مجھے ڈر ہے کہ کہیں انہوں نے مجھے چھوڑنے کا فیصلہ نہ کر لیا ہو۔ اچھا سوچو بیٹا۔ امی مجھے بہت ٹینشن ہو رہی ہے۔ زیادہ ٹینشن لینا تمہارے لیے ٹھیک نہیں ہے۔ ڈاکٹر نے کیا کہا تھا بھول گئی ہو؟ تو پھر میں کیا کروں امی، مجھے چین نہیں مل رہا۔ تم کہو تو میں بات کر کے دیکھوں اس سے۔ نہیں آپ رہنے دیں، میں آپ کو ان کے سامنے نہیں جھکانا چاہتی۔ اس میں جھکانے والی کیا بات ہے؟ بیٹی کی خوشی کے لیے تو مائیں کچھ بھی کرتی ہیں۔ نہیں بس نہیں، میں کوشش کر رہی ہوں ان کے بغیر رہنے کی۔ بس خدا کرے تم دونوں کی صلح ہو جائے تو پھر تم ذرا ہڈم کا بھی سوچ لینا بیٹا، وہ بھی بہت پریشان رہتی ہے۔ میں چاہتی ہوں کہ اس کا بھی تمہاری طرح کسی اچھے گھر میں رشتہ ہو جائے۔ جی امی، آپ میرے لیے دعا کریں، میں پوری کوشش کروں گی۔ ٹھیک ہے، میں تمہارے لیے کھانا لاتی ہوں۔ نہیں، میں خود آتی ہوں کچن میں۔ چلو ٹھیک ہے۔ وہ اٹھ کر گئی تو پہلے اس نے اپنے بال باندھے اور پھر ان کی پیروی کی۔ جمیل آپریشن تھیٹر کی دیوار کے ساتھ اپنی پشت ٹکائے کھڑا بمشکل اپنے آنسو پر قابو پائے ہوئے تھا۔ اس کے حلق میں کچھ اٹک رہا تھا۔ وہ کھل کر رونا چاہتا تھا لیکن آج پہلی بار وہ ہمت جمع کر کے مضبوطی سے کھڑا تھا۔ اریال قریب بینچ پر بیٹھا اپنے ہونٹوں کے سامنے ہاتھ ٹکائے ہوئے تھا۔ بالکل اس کے ساتھ پہلو میں سحر اپنی گود میں ہاتھ دھرے براجمان تھی۔ وہ بے آواز رو رہی تھی۔ نینا اور زاویار ایک ساتھ خاموش کھڑے تھے۔ سب کچھ میری وجہ سے ہوا ہے۔ پہلے میری وجہ سے خان اس دنیا سے چلے گئے اور اب ڈارلنگ بابی کی بھی میری وجہ سے یہ حالت ہے۔ سحر کو نہ جانے اچانک کون سا دورہ پڑا تھا کہ وہ دبے دبے لفظوں میں کہنے لگی۔ اریال نے فوراً گردن ٹیڑھی کر کے اپنی شفاف آنکھوں سے اسے دیکھا، جبکہ جمیل تو بت بنا ایسے کھڑا تھا جیسے اس کے سننے کی سماعت ہی سلب کر لی گئی ہو۔ فضول باتیں مت کرو، بھائی سچ ہی تو کہہ رہی ہوں۔ اگر میں کڈنیپ نہیں ہوتی تو بابی وہاں نہیں آتی، نہ ہی آپ کو بچانے کے چکر میں انہیں گولی لگتی۔ سحر یہ وقت ان سب باتوں کا نہیں ہے، سو لیو اٹ۔ میرا دل چاہتا ہے کہ میں خود کو ختم کر لوں، لیکن اب اگر میں خود کو ختم کروں گی تو میرے ساتھ ایک اور زندگی ختم ہو جائے گی اور میں کسی بے گناہ معصوم کی جان نہیں لینا چاہتی۔ خود کو ختم کرنے کا اتنا ہی شوق ہو رہا ہے تو خوشی سے کرو، جتنا تمہارے دماغ میں فطور بڑھ چکا ہے نا، تو ٹرسٹ می، اب ایک بار بھی تمہیں بچانے کی کوشش نہیں کروں گا۔ جب سے خان اس دنیا سے گئے ہیں تب سے آپ مجھ سے نفرت کرنے لگے ہیں نا بھائی؟ نہیں، میں نے نہ تو کبھی اپنے خونی رشتوں سے نفرت کی اور نہ ہی میں کبھی کروں گا۔ تو پھر اتنے سخت الفاظ کیوں بول رہے ہیں؟ تم ڈیزرو کرتی ہو۔ تمہیں سمجھا چکا ہوں کہ جو ہو گیا ہے اسے بھول جاؤ، وہ ایک حادثہ تھا اور ہر چیز کا الزام خود پر مت لو، لیکن تم بار بار ایک ہی بات ریپیٹ کرتی ہو تو مجھے غصہ آتا ہے۔ ٹائیگر بالکل ٹھیک کہہ رہا ہے سحر، ڈارلنگ کو اگر گولی لگی ہے تو اس میں تمہارا کوئی قصور نہیں ہے، نینا بولی۔ اس نے خاموشی سے گردن جھکا لی۔ چند لمحات بعد اسے آئی سی یو میں شفٹ کر دیا گیا اور اسے ہوش آنے میں 5 گھنٹے لگے تھے۔ جیسے ہی وہ ہوش میں آئی تو ڈاکٹر نے فقط ایک شخص کو اندر جانے کا کہا۔ جمیل سب سے پہلے آگے ہوا اور اپنے قدم اندر رکھے تو ڈارلنگ نے اپنی ادھ کھلی آنکھوں سے اسے دیکھا۔ وہ اس کے قریب بیٹھ گیا تھا اور جو کب سے آنسو روک رکھے تھے اچانک چھلک پڑے۔ اس کے ہاتھ کو اپنے دونوں ہاتھوں میں بھر کر وہ انہیں چومتے ہوئے رو رہا تھا۔ ایسے بچوں کی طرح کیوں رو رہے ہو بے وقوف؟ وہ تھوڑا سا مسکرائی۔ کیا ضرورت تھی تمہیں گولی کھانے کی؟ مجھ سے دور جانے کا بڑا شوق ہے؟ اس نے نگاہیں دوڑائیں اور اپنی ناراضگی ظاہر کی۔ تو کیا کرتی؟ وہ گولی ٹائیگر کو لگنے دیتی؟ تم بھائی کو دھکا بھی تو دے سکتی تھی، خود سامنے جا کر گولی کھانے کی کیا ضرورت تھی؟ لہجہ سخت ہوا۔ نہیں، میں دھکا نہیں دے سکتی تھی،
کیونکہ اگر میں ٹائیگر کو دھکا دیتی تو بالکل اس کے سامنے سہل کھڑی تھی اور گولی سیدھا سہل کو لگتی۔ میری پھر بھی خیر ہے، لیکن سہل کی حالت ایسی نہیں ہے کہ وہ گولی برداشت کرے۔ اچھا، اور اس کی مزے سے خود کھا لی؟ ہاں ہاں، تم تو ایسے کہہ رہے ہو جیسے میں نے واقعی بڑے مزے سے کھائی ہو۔ اور اب ہنس کر مجھے غصہ مت دلاؤ، تمہیں خود سامنے نہیں ہونا چاہیے تھا۔ جمیل، میں ٹائیگر کے لیے کچھ بھی کر سکتی ہوں، اس نے ہمیشہ میرا خیال رکھا ہے اور مجھے سب سے بڑھ کر اہمیت دی ہمیشہ۔ اس نے کبھی غلط لوگوں کا ساتھ نہیں دیا، اور اگر اسے کچھ ہو جاتا تو شاید بہت سے مظلوم لوگوں کو انصاف نہیں ملتا۔ اس لیے ٹائیگر کا زندہ رہنا ضروری ہے، پھر چاہے میں رہوں یا نہ رہوں، اس نے انتہائی نرمی سے کہا اور جمیل کھڑا ہوا، اس پر جھکتے ہی لپٹ گیا تھا۔ آئی لو یو ڈارلنگ، پلیز ہمیشہ ایسی ہی رہنا، کبھی مت بدلنا۔ مجھے خوشی ہے کہ میرے بھائی کی ٹیم میں ایک وفادار لڑکی موجود ہے، اور میری بیوی بھی ایک بہت ہی بہادر اور انصاف پسند عورت ہے، اس نے اس کی پیشانی پر اپنے لب رکھ کر کہا۔ اب عورت تو مت بولو مجھے، ابھی تو بالکل جوان لڑکی ہوں۔ ڈارلنگ نے منہ بسولا اور وہ مسکرایا۔ یکا یک دروازے پر نوک ہوئی اور اس نے گھوم کر دیکھا تو اریال چوکھٹ پر موجود تھا۔ اگر میاں بیوی کی پرائیویسی ڈسٹرب نہ ہو تو کیا میں اندر آ جاؤں؟ ہاں ہاں ہاں، اب ایسا تو مت بولے بھائی، آ جائیں، جمیل نے جواب دیا اور اس نے قدم اندر بڑھائے۔ ڈارلنگ نے اٹھنا چاہا اور وہ جھٹ بول اٹھا، نہیں تم ریسٹ کرو۔ وہ سکون سے واپس لیٹ گئی تھی۔ آج تو ڈرا ہی دیا تھا تم نے، اس نے اپنے سینے پر بازو باندھ کر آہستگی سے لفظ پڑھوئے۔ ہنا، آپ کہاں ڈرتے ہو ٹائیگر؟ ڈر گیا تھا جب مجھے لگا کہ تمہیں کہیں ایسی جگہ پر گولی نہ لگ گئی ہو کہ تمہیں بچا نہ پاؤں، لیکن جب دیکھا کہ بازو پر گولی لگی ہے تو تھوڑی تسلی ہو گئی۔ اوہ، تو مطلب کہ ٹائیگر کو میری قدر ہے۔ آف کورس، تم میری ٹیم کی بیسٹ ممبر ہو، لیکن اب اس میں بھی بیسٹ بن کر دکھاؤں گا، جمیل تیزی سے بولا۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ تم کافی دنوں سے صرف باتیں کر رہے ہو، اب تک کوئی خاص کارنامہ نہیں کیا تم نے۔ لیکن اب کروں گا نا بھائی، بس ایک بار میری جانو ٹھیک ہو جائے۔ ڈارلنگ پر نگاہ ڈال کر وہ محبت سے گویا ہوا اور پھر اپنا نچلا ہونٹ دبایا۔ اس کے جانو بولنے پر اریال تھوڑا سا مسکرا دیا۔ ڈارلنگ بابی کیسی ہو؟ سہل نمودار ہوئی تھی اور اس کے ہاتھ کو پکڑ کر پوچھا۔ میں ٹھیک ہوں، تم میری ٹینشن مت لو، بس تم جلدی سے ٹھیک ہو جاؤ، پھر تم جہاں کہو گی میں وہاں تمہارے ساتھ چلوں گی۔ میں بہت جلد ٹھیک ہو جاؤں گی، اور پھر تمہارے بیبی کی شاپنگ بھی تو کرنی ہے۔ اس نے آنکھ ماری اور سب ہنسے۔ سچی مجھے بھی لگا تھا ڈارلنگ کہ میں نے اپنی پیاری دوست کو کھو دیا۔ اگر تم واقعی مجھے چھوڑ کر چلی جاتی تو میں اکیلے گٹ گٹ کر مار جاتی۔ نینا نے باری لی۔ میں اتنی جلدی جان نہیں چھوڑنے والی تم سب کی، سو ڈونٹ وری، ایک بار پھر سے سب کے کہہ کے بلند ہوئے۔ ویسے بھائی، یہاں پر سب موجود ہیں، لیکن میرم بابی کی کمی ہے۔ سہل کو یاد آنے پر وہ شائستگی سے بولی تھی۔ اریال کی مسکراہٹ پر ماند پڑ گئی۔ جی بھائی، اب جا کر لے آئیں بابی کو، مزید کتنا ناراض رہیں گے؟ جمیل نے بھی حمایت کی۔ لے آؤں گا، لیکن پہلے ڈارلنگ ٹھیک ہو جائے اور پھر مارلو کو اس کے کیے کی سزا بھی تو دینی ہے۔ نہیں ٹائیگر، مجھے تو ٹھیک ہونے میں کچھ وقت لگے گا، آپ میرم کو لے آؤ، ڈارلنگ بولی۔ اب تو میرا بھی اس کے بغیر دل نہیں لگ رہا، کل ہی جاؤں گا لینے۔ یہ ہوئی نا بات، جمیل نے داد دی اور وہ پھر سے مسکراہٹ بکھیر گیا۔ ٹھیک ہے جمیل، میں سحر کو لے کر گھر جاتا ہوں، اسے بھی ریسٹ کی ضرورت ہے۔ تم ڈارلنگ کا خیال رکھنا اچھے سے، اور کسی بھی چیز کی ضرورت ہو تو بتانا۔ ٹھیک ہے بھائی۔ ٹائیگر، تم ریلیکس ہو کر جاؤ، اور میں نامراد بھی یہیں پر ہوں، نینا نے کہا۔ نہیں نینا، تم اور نامراد اس وقت مرڈر روم میں جاؤ، وہاں میں نے مارلو کو قید کر کے رکھا ہے، وہ بھاگنا نہیں چاہیے، اوکے؟ اس نے ہاں میں گردن ہلائی اور اپنے قدم پٹک کر باہر نکلی تو زاویار بھی اس کے پیچھے ہی تھا۔ اگلے ہی پر اس نے پھر سے ایک جھلک ڈارلنگ کو دیکھا اور پھر سہل کو باہر چلنے کا اشارہ کر کے خود بھی چلا گیا تھا۔ میرم جب سو چکی تو خرم اس کے کمرے میں آئی تھی۔ میرم کی اداسی کو دیکھ کر شہناز بیگم نے اسے اس کے ساتھ سونے کا کہا تھا۔ وہ کتنی ہی دیر تک اس کے قریب بیڈ پر بیٹھی موبائل میں مگن رہی، اور پھر جب اسے سائڈ ٹیبل پر دھر کر لیٹ گئی، چند ہی منٹوں بعد وہ نیند کی آغوش میں جا پہنچی تھی۔ جب کچھ گھنٹے گزر چکے تو میرم نے کروٹ بدلی اور اس کے ساتھ چپک کر اس کے سینے میں اپنا ہاتھ رکھا تو خرم ذرا سا کسمسائی۔ نیند میں ہی میرم نے اس کے بازو کو اپنے سر کے نیچے رکھا اور پوری کی پورا اس پر چڑھ کر سوئی تھی۔ اسے جب اپنے وجود پر بازو اور ٹانگ کا وزن محسوس ہوا اور عجیب سی بے چینی ہوئی تو آنکھیں کھول کر اسے دیکھا، پھر یکدم ہی اٹھ بیٹھی، ساتھ ہی اس نے اس کا بازو اٹھا کر بیڈ پر رکھ دیا تھا اور اپنی بازو کو اس کے سر کے نیچے سے نکال لیا۔ اریال، کیا پرابلم ہے؟ آپ کو پتا ہے نا کہ مجھے آپ کے بازو پر سر رکھ کر سوئے بغیر نیند نہیں آتی، تو پھر دے اپنی کلائی۔ اس نے بنا نگاہیں کھولے ہی تھوڑا سا منمنایا تھا اور خرم نے تیوری چڑھا کر دیکھا۔ اٹھ کر کیوں بیٹھے ہیں، سو جائیں نا، وہ پھر سے بڑبڑائی۔ میرم، کیا بول رہی ہو تم؟ خرم نے اسے جھنجھوڑا تو اس نے نگاہوں کا غلاف ہٹایا، خرم کو اپنے قریب بیٹھے گھورتے دیکھا تو کرنٹ کھا کر اٹھی۔ خرم، تم کب آئی میرے کمرے میں؟
مجھے تھوڑی دیر پہلے ہی امی نے بھیجا تھا، لیکن تم کیا بول رہی تھی نیند میں؟ میں تو کچھ بھی نہیں بول رہی تھی، وہ سچ میں بے خبر تھی۔ پہلے تو تم پوری کی پوری میرے اوپر چڑھ گئی، پھر تم نے مجھ سے کہا کہ اریال اپنا بازو مجھے دیں، مجھے آپ کے بازو پر سر رکھے بغیر نیند نہیں آتی۔ تم نے مجھے اریال سمجھ لیا کیا؟ اب نہیں، وہ سچ میں ایسا ہے کیا؟ اسے خود بھی حیرانگی ہوئی۔ ہاں، کیا کروں، بس نیند میں بھی اکثر ان کے خواب آتے ہیں۔ تم یہ بات امی کو مت بتانا، دیکھو اچھا نہیں لگے گا، اس نے منت سماجت والے لہجے میں کہا تو وہ منہ بسوڑ کر پھر سے لیٹ گئی۔ نہیں بتاؤ گی نا؟ وہ اسے بازو سے ہلا کر پوچھنے لگی۔ ہاں نہیں بتاؤں گی، سو جاؤ اب، اس کا لہجہ کروا تھا اور وہ کروٹ بدل کر مخالف سمت سو گئی۔ میرم نے اپنا سر پیٹا اور خود بھی لیٹتے ہی نیند موند لیے۔ جاری ہے۔